لکھنؤ بعد میں آیا، اور اس کے جی علاوہ مراد آباد وغیرہ وغیرہ۔ اردو کی شاعری میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اردو آپ کے انر موسٹ تھاٹ کو، اندر کے دل کی زبان ہے، اور دل کی زبان اور جذبات کی زبان۔ اردو جی شاعری یونیک اس لیے ہے وارث صاحب کہ اس میں جو آپ جس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں وہ آپ پروز میں نہیں کر سکتے، اور ایک کپلیٹ میں دو بند کے ایک چھوٹے سے خافیے میں آپ پوری زندگی کا احساس، اسپیشلی علامہ اقبال کی شاعری یا غالب کی شاعری میں آپ جی بات دیکھے ہوں، اس میں آپ پوری زندگی کا مال و مالک پیش کر سکتے ہیں ود ان فیو ورسز۔ یہ اردو کی خوبی ہے، ٹو جی کنڈینس ان ٹو ورسز تھاٹ آف دا ڈیپسٹ نیچر۔ اور شروع میں انسان کی نفسیات کے بارے میں اردو شاعری نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے، اس کے بعد انسانیت کو ڈیفائن کیا، اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ انسانیت کے فرائض کیا ہیں، انسانیت اور حیوانیت میں کیا فرق ہے۔ آج دیکھیے امریکہ صحیح میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا جی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا دور آیا ہے جہاں پر انسانیت از اسٹرگلنگ ٹو سروائیو۔ تو صحیح ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام آپ یقین نہیں کریں گے، وہ ہندو شاعر تھے، ان کا نام جی تھا پنڈت برج نارائن چک بست۔ انہوں نے بات کہی کہ انسانیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا۔ یہ برج نارائن چک بست کا شعر ہے، درد دل پاس صحیح وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ اگر آپ کے دل میں مخلوق کا درد نہیں ہے تو آپ انسان نہیں جی ہیں۔ تو یہ شاعری کا دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا چیز سے بنا ہے، انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ آپ امت الناس کا درد رکھتے ہیں، جیسا آپ دیکھیں محرم کا پورا مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا، ہم نے لوگوں کے بارے میں سوچا، لوگوں کا درد جو بہت پہلا پرانا درد ہے اس کو ریوائیو کیا، اس سے سیکھا۔ اس شاعری کو چکبست کہتے ہیں، گل کو پامال نہ کر اے لالو گوہر کے مالک، اس کی قسمت میں ہے ترے دستار غریباں ہونا۔ آپ پھول کے اوپر چل کے کسی پھول کو مسل نہ دیں، یہ پھول جو آج زمین پہ گرا ہے وہ کسی کے دستار میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں لوگ جی دستار بنتے ہیں تو اس میں پھول لگاتے ہیں۔ بالکل تو یہ ڈیپتھ آف انسان کی ہیومینٹی تھی، اس سے شاعری آگے بڑھی۔ مگر شاعروں کے بھی موڈ ہوتے تھے، جی شاعروں کے موڈ کو انہوں نے شاعری میں ایکسپریس کیا، اور اس کے سب سے بڑی مثال میں دوں گا ہراسانی کو، غم کو، انگزائٹی کو، ڈپریشن کو ایکسپریس کرنے میں شاعری میں سمجھتا ہوں تھوڑا غمگین سا اثر ہوتا ہے، لیکن فانی بدایون کے شاعر تھے، پھر بعد میں حیدرآباد میں آئے، وہاں پر دفن ہیں۔ حال میں حیدرآباد دکن گیا تھا تو ان کی درگاہ پہ جانے کا مجھے موقع ملا۔ وہ بڑی اتنی نفیس شاعری میں انہوں نے انسان کے درد اور ہرما اور انسان کے تعصب، انسان کے، آپ کو پتا ہوگا ایک ورڈ ہے اردو میں، اس کو کہتے ہیں غربت۔ غربت کے جی معنی پیسوں کی غربت نہیں، صحیح آپ اور ہم جو ملک میں آئے وہ ہم غریب ہیں۔ غریب کے معنی غریب مائگریٹ، الوطن جی غریب الوطنی۔ تو جب فانی بدایونی حیدرآباد دکن آئے تو ان کو اپنا بدایون بہت یاد آنے لگا، تو انہوں نے کہا بھائی، مگر وہ جو شاعری ان کے دل سے نکلی وہ جی عکاسی کرتی ہے ان کے درد کی اور کرب کی، کہ حالانکہ صرف 1000 میل دور ہوگا لیکن ہم 12,000 میل دور میں آ کے جو ہے نا اپنے وطن کو بھول نہیں پاتے، ان پہ کیا گزری ہوگی۔ کہتے ہیں وہ شاعری میں کہتے ہیں درد دل پاس وفا، وہ شاعری میں کہتے ہیں فانی ہم تو جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن۔ فانی میں ایسی لاش ہیں، نہ تو ہمارا کفن ہے نہ تو خبر ہے۔ فانی ہم تو جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت ہم کو راس نہ آئی مائگریشن، اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ یہ بتاتا ہے انسان کی ڈیپتھ آف مائگریشن، انگزائٹی، ڈپریشن، اس میں دیکھیے آپ۔ اور یعنی ان کہ اشعار میں جی
شاعری میں انسان نے اپنے جذبات اور احساسات کا جس طرح سے ذکر کیا ہے، یہ جو ایکسپریشن ہے، چاہے وہ گریف ہو گیا یا ایکسپریشن آف انگزائٹی، تو اس کے کافی تھراپیوٹک افیکٹس بھی ہیں ہیومن سائیکی پہ. لیکن آج سے جی کچھ سو سال پہلے جب مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس اتنی لوگوں میں نہیں تھی اور ذہنی بیماریوں کے بارے میں لوگوں میں اتنی آگاہی نہیں تھی، تو اس وقت اکثر لوگ شعر و شاعری کے ذریعے سے اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرتے تھے. تو جیسے آپ نے اگزامپل دی ہے ایک شاعر کی، ہاں تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اردو کی بنیاد جب سے پڑی ہے، یعنی جب فارسی زبان تبدیل ہو کر ہندوستان میں اردو کی بنیاد پڑی ہے، تو جی اردو کے جو شعراء گزرے ان میں سے بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کا جب ہم کلام سنتے ہیں تو وی کین پک کہ اس میں تو انگزائٹی کا ذکر ہو رہا ہے یا ڈپریشن کا یا گریف کا. اس کے ماسٹر غالب ہیں. اسد اللہ خان غالب نے تنہائی اور ڈپریشن کا جو اپنے اشعار میں لکھا ہے، اس وقت دیکھیے وہ خود سفر ہوتے تھے ڈپریشن کے ساتھ. ہم جو ڈپریشن آج بولتے ہیں اس کو مالی جی خلیہ کہیے، وہ عربوں نے ورڈ استعمال کیا تھا. اس میں سینس آف آئسولیشن. اب کووڈ 19 میں تو یہ ہم کو سب کو ہے، اور غالب نے جو پیش کیا ان پہ کیا گزری ہوگی. جی وہ کہتے ہیں غالب نے ایک اشعار میں کہا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یعنی وہ اور کئی اشعار میں انہوں نے جو درد و ہرما کا ذکر کیا ہے انبلیویبل ہے. وہ کہتے ہیں وہ اکیلے پن کی جو ڈسکرپشن غالب نے دی ہے وہ ان پیراللڈ ہے. تنہائی دل میں، اگر محفل میں بھی آپ بیٹھے ہیں مگر دل میں آپ کے آئسولیشن ہے، آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں. جی ان کا مشہور شعر ہے کہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. اب کووڈ میں تو آپ کو مجبوراً رہنا پڑ رہا ہے. جی وہ کہتے ہیں آبادی سے نکل کر میں ویرانے میں کیوں نہ چلا جاؤں. رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا. آپ دیکھیے ایک گھر ایسا بنانا چاہ رہے ہیں جس میں نہ در ہو نہ دیوار ہو. بے در و صحیح. دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو، پازما کوئی نہ ہو. بوری جانسن صاحب نے یہ امپوز کر دیا ہمارے پہ، نہ کسی سے ملو، نہ کسی کو بلاؤ، نہ کسی کے پاس جاؤ. تو یہ عالم تنہائی آج آ گیا ہے. وہ جو غالب نے اس زمانے میں کہا 200 سال پہلے، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو، پازما کوئی نہ ہو، گری پڑیے گر بیمار. اب دیکھیے نا کووڈ نے اتنا ہم کو مجبور کر دیا ہے وائرس صاحب کہ ہم اگر کسی کے گرینڈ مدر نرسنگ ہوم میں ہو، اگر اس کو کووڈ ہو گیا تو آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے. صحیح. غالب نے کہہ دیا تھا پڑی جی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار. اب تیماردار جا بھی نہیں سکتا. پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر بھی جائیں تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو. کوئی ہم پہ کیوں روئے؟ صحیح. اگر مر بھی جائیں تو نوحہ خاں. تو تنہائی اور آئسولیشن کے ایکسپرٹ، گریٹسٹ پوئٹ آف آل ٹائم. میں ان کے مزار پہ جا کے فاتحہ بھی دیا ہوں. درگاہ نظام جی الدین کے پڑوس میں دفن ہے علامہ غالب. پلیز کبھی آپ کو اللہ پاک لے جائے. جو ناظرین سن رہے ہیں میں ان سے خواہش کروں گا کہ جب دلی جاؤ تو ان کے مزار پر ضرور جانا. تو امیر خسرو کے مزار سے 200 قدم پر ہے. تو یہ صحیح. شاعری ان کی تھی، اس میں انہوں نے درد و ہرما. پھر اس کے بعد شاعروں نے جو اپنے دل کا جو ڈپریشن ظاہر کیا شاعری میں. ابھی جی تھراپی میں اصلاتے ہیں تو میں ان کو بولتا ہوں دیکھو یو آر ناٹ دا اونلی ون دیٹ ہیز ایکسپیرینس دس پین آف بینگ alone, پین آف لاس. جی ایکسٹریم ڈگری میں اگر آپ اس کو لے جائیں تو یہ مرثیوں میں آتا ہے یہ. لیکن جی دے آر آل اے جانرا جس میں اندوہ و ہرما ہی ہوتا ہے، مگر شاعری میں جو بلینڈ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی امید کی جھلک بھی نظر آ جائے اس میں. صحیح. تو اس کو شاعری، اس تھراپی میں جو شعر استعمال کرتا ہوں ہمارے ساتھ، اس میں ایسے شعر ہوتے ہیں جس میں انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے. جی اب دوری منزل سے نا امید نہ ہو شکیل،
دوری منزل سے نا امید نہ ہو شکیل، اب آ ہی جاتی ہے منزل، اب آ ہی جاتی ہے. یہ احساس دوری ہے اور اسٹرگل ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں منزل کہاں پر ہے. یوں ان کی طلب میں نکلے ہیں، اپنا ہی نشاں معلوم نہیں، جانا ہے وہاں منزل ہے جہاں، منزل ہے کہاں معلوم نہیں. دیکھیے اس میں ایک جستجو بھی ہے. تو یہ جی جب کسی پہ انگزائٹی ڈپریشن کا اٹیک ہوتا ہے، میں یہ پڑھتا ہوں ان لوگوں کے سامنے، دیکھو تمہارے جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں جی انٹائرلی انڈرسٹینڈ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی اس وقت خوشی کی کرن نہیں ہے، لیکن خوشی کی کرن آتی ہے جب انسان غم اور اندوہ ہرما سے گزر جاتا ہے. ایک دور سے گزرنے کے بعد خوشی آتی ہے. اس کے لیے وقت کا انتظار کرو. وہ بعض انڈین فلموں کے گانوں میں بھی آیا نا، رات بھر کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. کسی کے روکنے سے سویرا نہیں رکے گا. رات جتنی ہی رنگین ہوگی، رات جتنی ہی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. تو ہرس و پازیٹیوٹی بھی ہرما ہے. پازیٹیوٹی کے ساتھ، یہ اشعار کو جی میں استعمال کرتا ہوں میں. اگر لوگ شاعری سے جانکار ہوں، واقف کار ہوں، تو یہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تاکہ میں ایسے نہیں بھیجتا ان کو کہ جاؤ ڈپریس شعراں پڑھتے رہو، ڈپریشن میں رہو. نہیں، امید. اس میں علامہ اقبال نے بڑا لکھا ہے، کب جی کہا تھا مجھے یہ کہ رونا ہوگا. کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کب کہا تھا مجھے صرف رونا ہی ہوگا، جو رہے گا میری قسمت میں وہ ہونا ہوگا. موت کا اصرار کے کہتے ہیں دوست کا اصرار. دوست کہتا ہے ارے یار اٹھ جا، کتنی نیند گہری نیند سو گیا ہے تو، میں مرا ہوں، کہتا ہے اٹھ جا. تو کہتے ہیں اس میں شعر میں امید دیکھیے آپ، دوست کا اصرار کی آنکھیں کھولو، موت یہ کہتی ہے کہ سونا ہوگا. پھر دیکھیے علامہ اقبال اتنا ڈپریسڈ شعر بول کے کہتے ہیں خندے گل پہ ہمیں آج تو ہنس لینے دو. خندے گل پہ، جی گل کی مسکراہٹ پہ ہمیں آج تو ہنس لینے دو، کل اسی بات پہ رو لیں گے جو رونا ہوگا. آج ایک دن صحیح. خوشی کا ہے، اللہ نے دیا جی ہے. ماتم میں یہ بھی غلط ہے. جی ماتم ضرور کرو لیکن ماتم کو اپنے آپ پہ حاوی مت کرو. ماتم میں صرف امام حسین کی بات نہیں کروں، لیکن اگر کوئی وقت جی آیا ہے جنرلی. تو جی جنرلی امید کے دامن کو نہ چھوڑو. اللہ پھر شاعری کہتی ہے کہ نہ چھیڑ، کہتے ہیں کہ نا امیدی کا دامن نہ چھوڑ. کہتے ہیں کہ دامن ٹہر اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامن خیال یار بھی چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تمہاری یاد میں میرے کو خوشی ملتی ہے اور یہ مجھ سے چھن رہے، یہ غم کی بات ہے. یہ دس ٹیک یو ان ڈپریشن. تو اس کا بیلنس جو ہے اردو شاعری میں جو ہے فینومینل ہے وہ. اور صرف اردو شاعری ہی ایسی شاعری ہے، شاید فارسی میں اس کا اثر ہو، لیکن جی لو، پین، انگزائٹی، ڈپریشن کی مکمل عکاسی اردو شاعری میں ملے گی آپ کو. اچھا، ہم نے بہت سارے ڈیزیزز آف دا سول جیسے کہ حسد ہے، جیلسی، جی جی غیبت ہے، چوری ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں شاعری میں اس کا عنصر دیکھا ہے شاعروں کو بیان کرتے ہوئے. تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سے شعر ہیں جو دے میں ساؤنڈ نیگیٹو، مثال کے طور پہ غزلوں میں اکثر نیگیٹیوٹی بہت پورٹری کی جاتی ہے، اکثر اس میں ڈپریشن، گریف اور نا امیدی کا عنصر کافی غالب ہے غزلوں میں. ہمارے ابھی میں شعر کہا نا، ٹھہر جی جا اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامن خیال یار بھی چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو میرا مطلب ہے کہ اس میں یہ شعر میں مصر اولا اور مصر اول، مصر ثانی میں دونوں فرق ہو گیا. اردو کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ہی مصرع پڑھ دیں تو دوسرا جی مصرع کین کمپلیٹلی کانٹرڈکٹڈ. تو صحیح. یہ دس از دا کمبینیشن آف دا گریٹنیس آف اردو، جس کو ہماری نئی نسل اگنور کر رہی ہے. اللہ معاف کرے. میرے بچوں سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اردو کی چاشنی پیدا کریں. فار گاڈ سے یہ زبان کو نہ کھو. انگریز اردو نہیں سیکھے گا نا. صحیح. اگر ہماری اتنی پیاری زبان، اتنی جی اعلیٰ عرفہ زبان، یہ خیالات جی کھو گئے تو ہمارا کلچر مر گیا.
کلچر کے اور علاوہ مذہبی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں مذہبی عنصر بھی کافی نمایاں ہے. مثال کے طور پہ ربائی ہے، قصیدہ، منقبت، مرثی ہے. کیا بات، یہ سب عکاسی کرتے ہیں نہ صرف واقع کربلا کی، بلکہ وہ واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے یا باقی انبیاء کرام کی زندگی میں ہوئے، جیسے حابیل اور قابیل کا واقعہ جس میں آپ سبلنگ رائولری بھی دکھاتے ہیں، سبلنگ جیلسی. ہاں اردو کی اردو کی پوئٹری میں یہ سب چیزوں کا ذکر ہے. اور آپ نے جی کہا اسلامک ہسٹری میں ہر قسم کا آپ کو واقعہ ملے گا جہاں پر سبلنگ ریولری، حابیل نے قابیل کو قتل کیا. اور یہ اوائل اسلام کی بات ہے، آدم علیہ السلام کے دور میں اگر یہ ہوا ہے تو مطلب ہے کہ یہ فیلنگز، یہ جو جذبات ہیں آج نہیں آپ کے دل میں، یہ روز ازل سے ہیں، بابا آدم کے زمانے سے ہیں، اور یہی ریہائش ہو کے آتے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، ان کی جی آزمائش، سب چیزیں اردو شاعری نے بیان کی ہیں. کود پڑا آتش عشق میں رمرود، ابراہیم علیہ السلام جب کود گئے آگ گلنار ہو گئی، چمنستان بن گئی. تو مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ شاعری میں اس کا ذکر ہر جگہ بھرا پڑا ہے. جی اور کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی ہے بچوین الخطا و نسیان، نیکی اور بدی کے بیچ میں انسان گزرتا ہے، اس کو ٹائٹ رو پہ صحیح چلنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم کو اپنے آپ کو کمپلیٹ گریف میں ڈال دیں اور یہ سمجھیں کہ جی امید ختم ہو گئی، جی جی ٹھہر جا اے نا امیدی کیا قیامت ہے، تو مطلب ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہونا کہ کبھی انسان یہ ڈپریشن میں چلا جائے اور اس کی جو امید چلے گی تو مر گیا ہو. جی. جو لوگ اچھا، سوئسائڈ ایک کرتے اور ہیں چیز جو تو بہت ان لوگوں نظر کے، آتی ہے، جیسے ہاں بولو. خودکشی، سوسائڈل آئیڈیشن جسے ہم کہتے ہیں. بہت سے شعر ایسے ہیں جس میں شاعر جو ہے وہ موت کی آرزو کر رہا ہے یا مرنے کی تمنا رکھتا ہے. تو یہ چیزیں بھی مطلب سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف اشارہ دیتی ہیں. آئی تھنک سم اشعار ایسے ہیں جو کہ بہت گہرائی میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی سے کیا فائدہ. اور جی اسپیشلی آپ یہ انڈین فلموں میں دیکھیے اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. سنیں، یاد میں تیرے جاگ جاگ کے ہم کروٹیں بدلتے ہیں، موت بھی نہیں آتی. تو یہ اشعار ہیں. اور اس کا فیاض ایک اچھے شاعر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں رات بھر تڑپتا رہا اور میری خواہش تھی کہ یا تو آپ آتے، نہ آپ آتے، یا نیند آتی یا موت آتی. یہ شعر میں ہے، جی نہ تم آئے نہ نیند آئی نہ موت آئی. دیکھ کیا تین چیز دیکھیے. میں انتظار میں تھا جی پوری رات، یا تو آپ آ جائیں، یا تو نیند آ جائے، یا تو موت آ جائے. پھر کہتے ہیں یہ تینوں چیزوں کا انتظار دیکھیے. کہتے ہیں نہ آپ آئے نہ نیند آئی نہ موت آئی شب وعدہ. آپ کہہ گئے تھے میں آؤں گی، نہیں آئے. دل مستر تھا اور تھا بےتابیاں میری، پوری رات بے چین رہا. تو یہ بے چینی عکاسی کرے ڈیپ ڈپتھ آف ڈپریشن کہ میں اینڈ میں اینگزائٹی. مگر انگزائٹی کو بتا رہی ہے، اور بتا رہی کہ میں اس امید میں تھا کہ آپ کے آنے کے ساتھ ساتھ جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے لوگوں کو، امام حسین کا جی دیدار ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو ریلیف ہوتا ہے. تو خواب صحیح، کی دنیا بھی الگ دنیا، خوابوں کا بھی ذکر ہے، بالکل. خوابوں کا بھی ذکر ہے، نیند کو امفسائز کیا گیا ہے. تو یہ انسان کی ڈیلی اسٹرگل کے جد و جہد اور جہد کی یہ ترجمانی کرتی ہے اردو شاعری. اردو جی شعراء نے جو کام کر گئے ہیں اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے ویسا کہ انہوں نے جی زندگی کے ہر پہلو پر شعر لکھا ہے. صحیح. غم و احراس، اندو و حرما، خوشی. اسپیشلی امیر خسرو کی شاعری میں آپ دیکھیے وہ ڈھولک کی گیت بھی لکھتے ہیں، بچوں کی شادی پہ لکھتے ہیں، جو جی شادیوں میں گیت گائے جاتے ہیں امیر خسرو کے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بلویڈ، ان کے جو مرشد تھے حضرت امیر خسرو کے مرشد نظام الدین کے سپریشن پر، جب وہ آتے ہیں بنگال سے ایک مورخ، تو ان کو پتہ چلتا دلی سے دور کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ درگاہ آتے ہیں اور کہتے ہیں گوری سوئے منہ پر دارے کھیس، وہ منہ پہ گھونٹ گھونگٹ لا کے سو رہی ہے،
سانج بئی پردیش، ہر جگہ اندھیرا ہے خسرو، چل پیا کے دیس، اب تیرا وقت ہو گیا، اب چلے جا. تو دیکھیں نا، اس میں ڈپریشن ہے، لیکن اس میں سوئسائڈ کرنے سے بتا رہا ہے کہ اب تیرا مقصد زندگی کیا ہے. The one who loved you most is no more. You now need to live this world to join that person. یہ بہت صوفیانہ خیالات ہیں جو ہم عام جی، انسانوں کے لیے بہت گہری بات ہو جاتی ہے. لیکن یعنی بہت جہاں سے پر سبق آموز شعر بھی ہیں جو انسان کی اصلاح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو روحانیت کا عنصر دکھاتے ہیں. اور اردو شاعری میں غم و ہراسانی اور امید مل کر آتی ہے ہمیشہ. صحیح. بہت کم ایسے شاعر ہیں جو صرف شعروں میں ڈپریشن کو بیان کرتے ہیں، جیسا فانی بدیونی ہے، جی، لیکن ان کی شاعری میں بھی ایک پازیٹیوٹی آتی ہے. جب وہ کہتے ہیں مقام میں، جب کہتے ہیں کہ تم نظریں ہٹا لو میرے سے تاکہ میرا دم نکلنے میں آسانی ہو جائے. کہتے ہیں میں اس نزع کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو. نزع کا عالم ہے، آخری وقت ہے میرا، تم اپنی محبت واپس لو. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تب بوجھ اتارا کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے احسان تلے میں مروں. تو دس از یونیکنیس. ہاں، اردو میں آپ نے ڈپریشن کا ذکر کیا، میلنکولیا کا، اور ایک فیز ہوتا ہے جہاں پر انسان لبریٹڈ فیل کرتا ہے، جس کو ہم مینیا کہتے ہیں، مینک فیز. اکثر لوگ 2 to 3% لوگوں میں یہ النس ہوتی ہے جس کا میں ایکسپرٹ رہا ہوں. جنون و یاس کی کیفیت. یاسی کیفیت میں اتنا گہری جاتی ہے، لیکن جب اس سے نکلتے ہیں تو اوپر چلے جاتے ہیں وہ بالکل لبریٹڈ. آزاد پہ جا کے جیسا انگریزی میں بولتے ہیں نا، دے بگن ٹو سنگ آن دا ٹاپ آف دا ہاؤس. اور بعض وقت خطرناک کام بھی کر جاتے ہیں مینیا کے فیز میں. اس کو شاعر نے کیسا بیان کیا ہے. اور یہ شاعر وہ ہیں جن پہ گزری تھی، جب باہر آتی تھی تو یہ مینک ہو جاتے تھے، ان کے قید و بند سے آزاد ہو جاتے تھے. جب آٹم آتا تھا ڈپریشن میں چلے جاتے تھے. تو انہوں نے اس کی شاعری میں لکھا ہے، سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر کی طرف اشارہ ہے. ہاں بالکل، مینک ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. کہتے ہیں میں جیل میں ہوں اور دروازہ کھلا، میں نے پوچھا کون آ رہا ہے، تو ایک وحشی آ رہا ہے. somebody who has lost the marbles، جس نے اپنے ذہن کا توازن کھو دیا ہو. وہ شاعری میں کہتے ہیں فصل گل آئی یا اجل آئی، بہار آئی یا موت آئی، کیوں در زندہ کھلتا ہے، قید خانے کا دروازہ کیوں کھلتا ہے. یا کوئی قیدی یا کوئی وحشی آ پہنچا، کسی کو چین میں بن کے لایا گیا ہے، کوئی لاس دا ماربلس، یا کوئی وحشی چھوٹ گیا، یا کوئی موت زندگی سے چھوٹ گیا. تو یہ کمپلیکس آبزیٹو اردو پوئٹری، اس لیے اس کی بڑا گہرا مطالعہ پڑا. اللہ نے آپ کو فکر دی ہے. میں چاہتا ہوں جو سامعین میں اگر اس بارے میں کوئی سیریسلی کلاس کرنا چاہیں اردو پوئٹری انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھراپی میں، تو اس کے لیے سپریٹ کلاس کرنی ہوگی. اس سے بڑا گہرا سبجیکٹ ہے یہ. لیکن یہ کام آپ جو کر رہے ہیں، اللہ کو بولو، اللہ سے آپ کو کام بھی دے. آگے بڑھیں. شکریہ. پوئٹری تھراپی کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، چاہے وہ ڈپریشن میں مبتلا لوگ ہوں یا انگزائٹی میں، یا جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ کچھ پوئٹس کی اشعار پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے وہ مینک ڈپریسو رہے ہوں یا بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار رہے ہوں. اسی طرح کچھ اشعار جو ہیں جنون و یاس کی بات کرتے ہیں، جس میں جنون کی کیفیت ہے، جسے آج کے زمانے میں ہم obsessions کا نام دیتے ہیں، یا obsessive compulsive disorder. تو اس کے بارے میں بھی کچھ شاعر ہیں جو ذکر کر چکے ہیں اس کیفیت کے بارے میں. obsessive compulsive disorder جو مائلڈ قسم کے ہوتے ہیں، that's not a problem. لیکن اگر کوئی شخص کسی ٹاپک سے فکسڈ ہو جائے، اسے آگے نہ بڑھے، وہ یہ سوچ لے کہ فلاں بیماری مجھے کینسر ہو گیا ہے اور اب میں مرنے والا ہوں، تو اکثر اس کو کہتے ہیں النس فوبیا. میں اس بیماری کا شکار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، نگیٹو آتا ہے، بولتے ہیں نہیں، غلط. لیکن آج کل یہ ذرا کم ہے، اس لیے کہ آج کل ایسے ایسے ڈائگنوسٹک ٹولز نکل آئے ہیں کہ سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے.
صحیح. لیکن پھر بھی شکی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جان بڑی مخمصے میں ہوتی ہے. کسی جی. چیز کا بھی ان کو ایشورنس کے باوجود بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. اس کا شاعری میں بہت بہت ذکر ہے. سنیں کہ وہ لوگ اس نوبت پہ آ جاتے ہیں کہ وہ بلیو کرنے لگتے ہیں کہ غم و اندو و ہرما، میں غم میں لپیٹ گیا ہوں اور میرے لیے کوئی امید نہیں ہے. یہ بیماری مجھے ارے نہیں ہے بھائی، تیرا ٹیسٹ ہو گیا، بلڈ ٹیسٹ ہو گیا. غم و حرص و اندو و ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. زمینیں جی. چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو ایسے لوگ ہیں اور ان جی. کو بڑی مشکل سے ان کا علاج ہوتا ہے. اگر سیریس ہو او سی ڈی، obsessive ہو جائے انسان جی. اور ایک سمجھ لے کہ اب مجھے مرنا ہے. ارے مرنا تو سب کو ہے. نہیں ڈاکٹر جی. صاحب آپ تصدیق کر دیں میرا وقت آ گیا ہے. ارے بھائی کچھ نہیں ہے تجھے. تو یہ سیریس بیماری ہے. اس میں ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، او سی ڈی بھی مل کے آ جاتا ہے. اور وہ دے سی نو امید ایٹ دا دے سی نو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، دے سی اندر ٹنل ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. بہت سے شعراء گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی ذہنی دباؤ تھا یا یہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تھے. مثال کے طور پہ جان ایلیا کا اکثر کہا جاتا ہے کہ he was suffering from depression, severe depression. اور اکثر ان کے بالکل صحیح، شعر میں اس چیز کے ایکسپریشن بھی سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہر شاعر جو اعلیٰ ترین پیمانے کا ہوتا ہے وہ مینٹلی کمپرومائز ہوتا ہے. آئی ول ناٹ کال ہم مینٹلی ill، اس لیے کہ کریٹیوٹی اینڈ مینٹل illness گو ٹوگیدر. Some extraordinary poets and جی. writers have been through severe mental crises, and sometimes they have wallowed in it. اور وہ اتنا عادی ہو جاتے ہیں غم کے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو علاج کرے. وہ مایوسی کے بھائی اس زمانے میں غالب کے زمانے میں ڈاکٹر کون تھا جن کا اگر جاتے بھی جا کے غالب بولتے میرے علاج کرو تو بولتے حکیم صاحب بولتے یہ پوڑی لے لو رات میں سو جاؤ تم کو نیند آ جائے گی. زیادہ شکایت ان کو نیند کی ہوتی تھی. نہ تم آئے نہ نیند آئی نہ موت آئی شب وعدہ. تو اس زمانے میں ان کو مسئلے یہ ہوتے تھے وہ نیند کی بات. تو ان لوگوں کے لیے یہ جو نگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ جی. مشکل معاملہ ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ ڈپریشن بھی ہو تو ان کا علاج ضروری ہے. اور اس نیگیٹو شعر میں فیلنگس آپ کا نے ہونا انسومنیا کا بھی ذکر کیا. انسومنیا بھی کافی کامن تھا اس زمانے میں بھی، لیکن بہت لوگوں کم میں اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ ایک بیماری اویئرنیس ہے. نہیں. جی جی. اور اگر انسان کو obsession ہو جائے اور ڈپریشن میں چلا جائے تو اس کے دماغ میں جو چیز گھومتی رہتی ہے اس کی وہ بعض اوقات وہ سیکریٹ ہو جاتی ہے. وہ ابو علی سینا ایک وقت خراسان گئے تھے. جی. شہزادہ واپس آیا، شہزادہ بھی اس سفر میں تھا اور آنے کے بعد وہ اس کی گھگی بن گئی، وہ بات نہیں کرنے لگا. ہی وینٹ کوائٹ. رات میں نیند نہیں، دن میں نیند نہیں، 24 گھنٹے وہ سوچتا رہتا تھا، بیڈ میں لیٹ کے بات نہیں کرتا تھا. تو شہزادے کے فکر کر کے بادشاہ نے کہا بھائی حکیم صاحب ابو علی سینا جو ایران کے بڑے فزیشین تھے خراسان کے، ان جی. کو علاج کے لیے بلایا. تو ابو علی سینا نے پوچھا یہ کب سے ہوا؟ تو کہنے لگے یہ سفر گئے تھے خراسان، وہاں سے واپسی میں کہیں رکے، وہاں سے پھر ادھر آ گئے اور آنے کے بعد سے وہ نہ اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بالکل بستر پکڑ لیا ہے. بولتے نا بستر پکڑ لیا. ہمارے پاس ڈپریشن کو انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں یہ تو بستر پکڑ لیے. جی. تو اسپیشلی گریف کے بعد کوئی ایک خاتون بیوہ ہو گئیں یا کوئی مرد لوزز ہز بیلوڈ وائف، یہ لوگ اس کو کہتے جی. ہیں بستر پکڑ لیا. تو ایکچولی وہ دے ناٹ بستر پکڑنا مطلب ہے کہ ڈپریشن میں ہیں اور اٹھنا نہیں جی. چاہتے. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کہاں؟ تو پھر بادشاہ اس کے نفس پہ ہاتھ رکھی، شہزادے کے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ ایک خراسان میں بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر ایک شہزادی کو دیکھا تھا بالکنی پہ، اور اس کے بعد اتنا وہ اس سے گرویدہ ہو گئے. He fell in love head and heel. اور مگر چونکہ وہ اس زمانے میں سخت پردے ہوتے تھے، واپس آ گئے. ماجرہ دل کسی کو نہ بتا سکے، دل میں اس کی یاد لیے ڈپریشن میں چلے گئے، نہ کھانا نہ پینا. تو بادشاہ نے جب اس لڑکی وہ محلے کا نام لیا اور وہ گھر کا نام لیا تو ان کے پاس ایک دم تیز ہو گئی.
تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہو گئے اس لڑکی کی یاد دلانے پر. سو دس از ڈیپ ڈگری آف obsession with ڈیپ ڈگری آف. اس کو انگریزوں نے نام بھی دیا ہے، جو اردو میں بھی اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں لویریا، سفرنگ فرام لو. جی لویریا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ایکسیس ہو جائے تو اس کو لویریا، یعنی مطلب کہ اس میں محبت آپ نے بیماری بن جاتی ہے. جی اس میں جیسے آپ نے اگزامپل دی اس شہزادے کی کہ اس نے بات چیت کرنا چھوڑ دی، کیا یہ سلیکٹیو میوٹزم کی طرف اشارہ تھا؟ ہاں ہو گیا وہ. He became جی secondary mutism, but he could جی not express. اور صحیح. this shows اس کی ڈیپتھ، وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ کتنا اس کو مس کرنے لگا، لیکن شہزادہ تھا، اس کی عزت اور اس کی خاطر اس نے اپنے آپ کو نیچے نہیں گرانا چاہا، بول نہیں سکا. اظہار تاثر ہو تو ہر بات ہے سالک، مطلب ہے کہ اگر ایکسپریس کر سکتا تو شاید گریف میں نہیں جاتا ہو. جی تو گریونگ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی موت ہی کا احساس کریں. یو کین گریو فار somebody you lost, somebody you saw and never. اردو شاعری از فل آف دیس فیلنگس جی کہ جہاں پر لاس کو انہوں نے ایسے بیوٹیفل انداز میں پیش کیا ہے کہ ڈزنٹ اپیئر کہ آپ کسی کو جو ہے نا مس کر رہے ہیں، لیکن اس کی یاد میں آپ ایسی باتیں بنا لیتے ہیں کہ کب آئے گی، نظر آئے گی. تو امید پہ انسان زندہ ہوتا ہے، اور شاعری اس کی ایک عکاسی ہے. امید سے ایک شعر ہے جو پازیٹیوٹی کی طرف انسان کو مطلب راغب کرتا ہے کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو یہ بھی کافی واہ، پازیٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے. بالکل صحیح کہا. اور دوسری جو چیز بس میں نے کافی آبزرو کی ہے کہ جہاں پہ اسپرچول ایلیمنٹ آ جاتا ہے کسی بھی شعر میں، تو دیٹس کوائٹ اسپرچولی اپلفٹنگ. جیسے کہ یقین جو ہے، یقین کی منزل، اس کو بہت سگنیفیکنس حاصل ہے ہمارے دین میں بھی. اور ایک جیسے شعر ہے کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے. کیا بات ہے، بہت صحیح. جی تو یہ یقین وسوسہ اور بھی اسی چیز پہ آتا ہے، وہم اور شک، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. بالکل صحیح کہا. وہ تو پارٹ آف لائف ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو وسوسہ اور تفکر سے کو، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ پاک، جب تک انسان زندہ ہے اللہ پاک آپ کو آزماتا ہے، خوشی جی سے، غمی سے، محبت سے، لاس سے. اور وہ جب انسان گزرتا ہے تو اللہ پاک اس کو انسان کامل بنا کے پیدا کرتا ہے. بے اور شک. جب انسان یہ سمجھ لے کہ بھائی دس از دا اینڈ آف می، وہ بہت ڈینجرس فیس ہوتا ہے. اس کے بعد ڈپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم آرڈنری ڈپریشن کو ڈپریشن نہیں کہتے ہم ہمارے پروفیشن میں. صحیح. آپ کا Unless it's بچہ پڑھنے کہیں چلا گیا، جی بدیش چلا گیا، یاد میں that's normal. لیکن when you begin to feel کہ there is nobody for you, you lost your feelings, lost your thoughts, lost your sleep, then you have to take help. اور یہاں پر شاعری کا جو رول ہوتا ہے وہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ دور گزرتے ہیں، اب آ ہی جاتی ہے شکیل دوری منزل سے نا امید نہ ہو، اب آ ہی جاتی ہے منزل، اب آ ہی جاتی ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ دوری منزل تو ہے، نا امید تو ہو تم، لیکن اب آ ہی جاتی ہے منزل، اب آ ہی جاتی ہے. تو یہ امتزاج کو کہتے ہیں کریٹو شاعری. الحمدللہ. اچھا، جیسے آپ اردو زبان کی بات کر رہے ہیں کہ جب سے اردو زبان نے فروغ حاصل کیا ہے، 17ویں صدی سے اردو شاعری پہ کافی کام ہونا شروع ہوا ہے، لیکن انگریزی زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوئٹری کو تھراپیوٹک طور پہ یوز کرنا بہت ہی مطلب قدیم روایت رہی ہے. جان کیٹس جو کہ بہت ہی مشہور پوئٹ گزرے ہیں، ویسے تو ہی واز اے ٹرین ڈاکٹر، لیکن وہ اپنے پیشنٹس کو شاعری لکھ کے دیا کرتے تھے، جس سے ان کے پیشنٹس میں تھوڑی سی جینے کی تمنا اور آرزو پیدا ہوتی تھی. تو آپ نے جیسے بس ذکر کیا ڈاکٹر قریشی کہ یو آلسو یوز پوئٹری ایز اے فارم آف تھراپی. ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ یس، دا پیشنٹس؟ آئی تھنک یو انگیج دیم. پوئٹری جب میں مریض کے ساتھ استعمال کرتا ہوں، اٹ از جی آلویز ٹو میک ہم فیل کہ واٹ ہی از گوئنگ تھرو ہیز بین ایکسپیرینس بفور. اس سے صحیح. پہلے بھی یہ لوگ محسوس کیے ہیں، اور دیٹ گیوز اے ری ایشورنس. پوئٹری میں بتا دوں، دیکھو تم جو فیل کر رہے ہو نا،
نہ کوئی چاہ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی کس جگہ چھوڑ گئی عمر گریزاں مجھ کو. تو بھائی کہاں جا رہے ہو تم ہو، زندہ ہو، تمہاری فیملی ہے. یہ امید کا دامن مت چھوڑو. یہ شاعری کا انسنس یہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی کو ان لوگوں میں ڈالنا، ان میں انجیکٹ کرنا اور ان کو چیلنج کرنا. یہ ورڈ چیلنج اس لیے کروں میں کہ ان کو بولا کہ تم جس طریقے سے سوچ رہے ہو یہ فکر سیاح نہیں ہے، یہ فیض ہے، چلا جائے گا. صحیح. اب آ ہی جاتی ہے منزل، اب آ ہی جاتی ہے. تو لوگوں کو امید اور ڈھارس بنانے میں شعر بڑے کام آتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے قارئین پسند کریں تو میں لسٹ اور اشعار لکھ کے آپ کو بھیجوں گا. اگر وہ ای میل کریں تو ان کو فارورڈ کر دیں کہ کون سے وقت پہ انسان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کو کیا کہا جائے. اور اس میں بہت احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا شعر نہ بتائیں اس کو جو اس کو اور ڈپریشن میں ڈال دے. صحیح. ایسے بھی ہوتا ہے وقت اگر شاعر جی. اور سکائٹرسٹ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم ایسا اس کو بتائیں کہ اس کو امید کی کرن نہ ٹوٹے. اس کو بالکل. اقبال نے کہا اگر میں بہت خوش ہوں آج، ارے بھائی بڑے بڑے لوگوں نے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ مرنے سے پھانسی پہ لوگ جا رہے ہیں لیکن بالکل نہیں ڈر ہیں. انہوں نے اشعار پڑھ کے چلے گئے اوپر. ہم جہاں ہیں وہاں دار و رسن کیا، اس لیے کہ ان کے بھائی ان کو معلوم ہے موت ایک فیض ہے زندگی. جی. وہ اگین شعر ہے، زندگی بھی پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی مجھے یہاں لا کر پریشان ہے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا. تو آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں غم آئے گا تو پھر مرنے کا جو دور ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ ڈھارس دینا، لوگوں کو پازیٹیو دماغ کو بنانا، یہ بہت اہم کام ہے. صحیح. اس میں کیٹس اور نے ہم بڑا نے یہ بھی کیا دیکھا ہے. ہے اکثر. جی جی پلیز. روڈیارڈ کپلنگ کی ایک اچھی پوئم جو میں اکثر پڑھتا ہوں اگر مجھے لوگ تنگ کرتے ہوں یا لوگ ڈاؤٹ کرتے ہوں، اسپیشلی اگر لوگ بولیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کر دیا، یہ کر دیا، اگر لوگ میرے ایگو کو اٹیک کر رہے ہوں تو وہ میں پلیز میں ریکمینڈ کروں گا آپ ضرور پڑھیں. اس کا نام ہے اف آئی ایف، روڈیارڈ کپلنگ. جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا ڈپریشن چلے جاتا ہے. اف آئی ایف، روڈیارڈ کپلنگ. یہ بندہ انڈیا میں رہا تھا اور بہت اس نے اچھا لیسن دیا ہے. اپنے بیٹے سے کہتا ہے دیکھ بیٹا تو اس دور سے گزر جائے گا اور یہ دنیا تیری ہے، یہ تیرا انتظار کر، میں رہوں نہ رہوں تو رہے گا. تو یہ اکثر آج کے دور میں ہمارے ساتھ لوگ غم کو اب ٹرمپ کا ہی لے لیجیے آپ، کتنے لوگ اس نے ہراساں کر رکھا ہے. بات پولیٹیکل لیڈروں کے نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کتنے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، انسانیت کے دائرے سے گزر گئے ہیں وہ، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر کیا اثر کر رہے ہیں. ایسے موقع پہ شاعری بڑی کام آتی. اب کرونا کے اوپر میں نے ایک شعر لکھا ہے، کرونا کچھ تو کرونا، تھوڑے چلو بھر پانی میں جا کے مرونا. ارے کرونا ہے، چھوٹے سے چلو بھر پانی میں چلا جائے گا، لیکن اس وقت آزما ہم بیٹھے ہیں. آج ٹوڈے وی آر ایکسپیرینسنگ دیٹ ڈیزولوشن جو غالب نے لکھ دیا تھا، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. اب آپ کو ملنے کی اجازت نہیں کسی سے، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو. تو دیکھیے نرسنگ ہوم میں کسی کی دادی ماں پڑی ہے تو یہ شعر اس کی زبان پہ ہوگا، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اگر مر بھی جائیں تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو. آپ کی اولاد آگے آپ کو خدا بندی بول سکتی. یہ دور گزر رہا ہے ماں، اور بہت بہت برا دور ہے یہ، لیکن اس دور میں بھی امید بات رکھنا، اس دور میں بھی امید کا دامن چھوڑنا آپ کا فرض ہے. اور آئی تھنک پوئٹری تھراپی اسی چیز کو انکریج کرتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چیلنج کریں اینڈ ٹرائی ٹو بی پازیٹیو نو میٹر ہاؤ نیگیٹو دا سرکمسٹانسز آر. اور اس کی بہترین مثال ہمیں ایک نظر آتی ہے تاریخ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں شاعری کی، کہ اکثر کئی زمانوں میں اور کئی ممالک میں جنگوں کے دوران جو سولجرز ہوتے تھے ان کو پوئٹری سنائی جاتی تھی تاکہ ان کے اندر گرم جوشی پیدا ہو، حوصلہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ جنگوں میں لڑ سکے. So poetry has a very great impact. بہت that makes you feel. اور اس میں موت کا خوف نکالا جاتا تھا،
اس جی پوئٹری میں ہی تھا کہ دیکھو بھائی یہ کہتے ہیں نا سرفروشی کی تمنا تیرے جابازوں میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. یہ تھا جی جو بسمل پڑھتے ہوئے انگریزوں کے ڈنجن میں پھانسی پہ چڑھ جی گئے. صحیح. سرفروشی کی تمنا تیرے جابازوں میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. یہ انڈین پاکستان کی آزادی کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی شعر انگریزوں کے جی سامراج کے خلاف. یہ بہت جی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کے لیے الگ گھنٹہ دینا ہوگا آپ کو کہ ویسے ابھی شاعری. ہمارے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں اختتام کو اس پروگرام کے. اگر آپ پلیز فائنل ورڈز کچھ دینا چاہیں ہمارے ویورز کو. میں کہوں کہ آپ اردو شاعری کا مطالعہ کریں، خواہ وہ بائی لنگول کیوں نہ ہو. آج کل اور اسپیشلی ینگسٹرس، آپ کے ایج گروپ سے کر رہا ہوں میں اور امان سے کر رہا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اردو شاعری is a panacea for all conditions of humankind. I think آج we کل have a اللہ کا caller شکر. on the line. We'll take the call. Yes. Hello, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام عبدالغفور ہے زینب اور میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. اور وعلیکم السلام. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، میں پنجابی بولوں گا اگر برا نہ منائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام تو آپ کا بہت اچھا ہے اور یہ آج کل جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ ہماری اپنی کمیونٹی میں ایشین کمیونٹی میں اٹس اے بگ ایشو اینڈ بگ ٹیبل. جی اور اس پہ اگر زیادہ خیال پروگرام کریں تو بہتر ہوگا. آج تو آپ کا پروگرام ہے مینٹل ہیلتھ اور پوئٹری، لیکن پرسنلی مینٹل ہیلتھ پہ اگر آپ پروگرام کیا کریں تو اس سے میرا خیال ہے بہت سارے لوگ استفادہ کریں گے. جی یہ ہر ہفتے ہوتا ہے پروگرام آگہی کے نام سے، ہر سیٹرڈے کو 12 بجے، اور یہ مینٹل ہیلتھ پہ ہی شو ہوتا ہے جس میں ہم ماہرین نفسیات کو دعوت دیتے ہیں. جی بہت ہی اچھا ہے. لیکن میں دسنا چاہنا کہ آسانی کمیونٹی چالے بھی ایک ابو ہے، آلے بھی ایک بیماری ایکنالج نہیں کی جانا. یہ پھر اس نے مطلب ہے پیراں فقیراں نو ٹارگیٹ دنیا نو مطلب ہے استعمال کرنے پلیز کرنے. اور اٹس اے میجر ایشو پرٹیکولرلی امانگس فیمیلز. تو اور انہاں لوگوں نو اپنے نو ایجوکیٹ کرو کہ مطلب ہے کہ ایک بیماری ہے جس کی علاج کرا سکتے ہیں اور میڈیکل ایکسپرٹس یہ پیرا فقیروں کو انہاں علاج کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ، ہے کہ میڈیکل بہت بہت شکریہ. اس میں بارے ضرور پلیز ذرا زور دیو کیونکہ اجے بھی سارے لوگ جڑے نا وہ ایک دوسرے رشتے دار نو مطلب ہے کہ بلیم کری جانے. اس نے میرے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. جی ہمارے پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم we break away from the stereotypes and the stigmas around mental health and to spread awareness of mental health. Thank you so much for your call. Appreciate it. Thank you. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ ڈاکٹر جعفر قریشی سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ان سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہدایت ٹی وی کے اسٹوڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج پہ بھی اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ڈاکٹر جعفر قریشی, thank you so much for coming on the show today. It was an absolute pleasure. اور جانے سے پہلے ایک شعر, بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا, بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا, لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. ڈاکٹر جعفر قریشی, would you like to say something before we end up? بس یہ ہے کہ آپ حضرات نئی روشنی پھیلائیں, لوگوں کو پازیٹیوٹی سکھائیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے آپ کے چینل کا کہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنا. اور آج کے دور میں آئسولیشن بہت ہے, تو یہ ڈپریشن کی وجہ سے لوگ, کووڈ-19 از ویری سیریس پرابلم. یہ پروگراموں کو زیادہ کریں اور میں حاضر ہوں ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگ. تھینک یو سو مچ, جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی آگہی کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پروگرام آگہی, اور ہم آپ کے فیڈ بیکس اور کمنٹس کا انتظار کریں گے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلے ہفتے. خدا حافظ. خدا حافظ.